اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مہطعین الی الداع یقول الکافرون ھذا یوم عسر کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه انی مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر۔ بھاگیں گے بلانے والے کی طرف، کافر کہیں گے یہ دن بڑی سختیوں والا ہے۔ پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا، پھر ہمارے بندے کی تکذیب کی اور بولے مجنون ہیں، ان سے بدتمیزی کی گئی۔ پس آپ نے اپنے رب سے فریاد کی، میں تو یقیناً مغلوب ہو گیا، پس تو میرا بدلہ لے۔ تو ہم نے آسمان کے دروازے زوردار بہتے پانی کے ساتھ کھول دیے اور ہمارے حکم سے زمین کے چشمے تیزی سے پھوٹ پڑے۔ اس طرح دونوں پانی مل گئے ایک مقصد کے لیے جو پہلے سے مقرر تھا۔ آج ہماری سورہ القمر کی آیہ مبارکہ 12 اپریل تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، آج کی ہمارے درس مبارک میں اللہ تعالیٰ نے پیچھے جو تذکرہ چل رہا تھا اسی حوالہ سے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام اس کے آنے والے اس پانی والے عذاب اور ان کی قوم کے حوالہ سے ذکر کیا۔ تو ارشاد رب ذوالجلال ہوا مہطعین الی الداع، فرمایا کہ یہ لوگ اب بھاگیں گے بلانے والے کی طرف۔ اب بلانے والے کون ہیں؟ بنیادی طور پر حقیقت میں سب کو حق کی جانب بلانے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے بعد بالواسطہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جن کا انتخاب کیا وہ نفوس قدسیہ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول کہلاتے ہیں۔ اب گویا جب بھی کوئی اللہ کا نبی یا اللہ کا رسول کسی کو اللہ کی جانب بلاتا ہے یا کوئی بھی مبلغ اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے کی جانب بلاتا ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ بلانے والا حقیقت میں کون ہے؟ اللہ ہے، لیکن اس کے درمیان میں جو راستے اور ذرائع بنائے ہیں وہ کبھی نبیوں کی صورت میں، کبھی رسولوں کی صورت میں، کبھی علماء کی صورت میں، کبھی مفسرین و محدثین کی صورت میں اللہ تعالیٰ یہ آواز اپنے بندوں تک پہنچا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ جب بلانے والوں نے انہیں بلایا تو یقول الکافرون ھذا یوم عسر، تو پھر کافر کہیں گے کہ یہ دن بڑی سختیوں والا ہے۔ اب یہاں سے بلانے سے مراد کیا ہے؟ اس روز جب اللہ تعالیٰ قیامت کے روز فرشتوں کے ذریعے بلائے گا کہ اب آؤ میری بارگاہ میں اور آ کر یہاں حساب و کتاب دو، تم نے زندگی میں کیا کیا۔ تو جس لمحہ اللہ تعالیٰ کے حضور بلایا جائے گا اور ملائکہ گرزوں کے ساتھ اور بڑی زنجیروں کے ساتھ جکڑ کر بارگاہ خدا میں لائیں گے اور وہاں پر حساب و کتاب دیا جائے گا اور حساب ہر ایک کو دینا پڑے گا، تو فرمایا اس وقت چیخ اٹھیں گے کہ ہائے یہ تو بڑی سختیوں کا دن ہے، یہ تو بڑی مصیبتوں اور تکلیفوں کا دن ہے کہ آج اللہ کے حضور حساب دینا پڑ رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ھذا یوم عسر، یہ وہ دن ہے جو بڑی سختی والا دن ہوگا۔ اور پھر سختی کے اوپر سختی یہ ہوگی، ارشاد ہوا ہاں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، فرمایا آج ہم ان کی زبانوں پر مہریں لگا دیں گے، ہم ان کی زبانوں کو بند کر دیں گے۔ نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اور اللہ فرماتا ہے ہم سے بات کون کرے گا؟ ہمارے ساتھ بات ان کے ہاتھ کریں گے، ان لوگوں کے ہاتھ کریں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور ان کے جو پاؤں ہیں وہ گواہی دیں گے کہ مولا انہوں نے ہمارے ساتھ چل کے یہ برائی کی۔ ہاتھ بولیں گے ہمارے ساتھ ہمیں غلط مقام پر یہاں پر مولا ہمیں لے گئے اور انہوں نے یہ غلط ہمیں استعمال کیا،
اور جسم کا ایک ایک حصہ گفتگو کرے گا، زبان بند ہو جائے گی، تو فرمایا وہی اپنے جو اعضاء ہیں وہی اپنے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو فرمایا اس بنیاد پر یہ دن کیا ہوگا؟ یوم عسر، یہ بڑی رسوائی والا دن ہوگا۔ آگے ارشاد فرمایا گیا کذبت قبلہم قوم نوح، اس سے پہلے اللہ نے فرمایا نوح علیہ السلام کی قوم بھی آئی تھی، بہت بڑی تعداد میں یہ قوم تھی اور بہت زیادہ عمر پانے والی یہ قوم ہے، قوم نوح۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ جتنی بھی اس کے بعد قومیں آئیں، سب سے زیادہ جس قوم کو اللہ نے وقت دیا اور موقع دیا یہ قوم نوح علیہ السلام تھی۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے بہت لمبا وقت دیا، بہت دراز وقت دیا، اس پر تفصیل میں پہلے کافی دفعہ بیان کر چکا ہوں۔ تو فرمایا کہ قوم نوح علیہ السلام نے جھٹلا دیا اپنے نبی کو، فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا، انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلا دیا، ہمارے رسول نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا، وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ، اور ساتھ ظلم یہ کیا کہ ہمارے نبی کو نعوذ باللہ مجنون کہنا شروع کر دیا، استغفر اللہ والعیاذ باللہ۔ ظاہر ہے وہ اللہ کا پیغام دیتے تھے، یہ اللہ کے پیغام کو جھٹلا دیتے تھے، لیکن انہیں حکم تھا کہ آپ بار بار اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ تو اب وہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ اس کو کیا ہو گیا ہے، یہ دیوانہ ہو گیا ہے، ہم اس کی بات نہیں سن رہے، یہ پھر بھی ہمیں اپنی بات سنا رہا ہے، ہم اس کی بات سننا نہیں چاہتے، یہ پھر ہمیں اپنے اللہ کی بات سناتا ہے، تو نعوذ باللہ شاید یہ مجنون ہو گیا ہے۔ آج بھی شاید کئی لوگ یہ کہتے ہو، اور ہمارے معاشرے میں ظاہر ہے یہ شیطان اور رحمان کا معاملہ تو قیامت تک چلنا ہے۔ شیطان آج بھی کہتا ہے جناب یہ کیا ہو گیا جناب، لوگوں کو بار بار پھر اللہ کی بات بتائی جا رہے ہیں، ایک ہی بات بار بار لوگوں کو پھر سمجھائی جا رہے ہیں کہ لوگوں جھوٹ نہ بولو، سچ بولو، لوگوں برائی نہ کرو، غیبت نہ کرو، چغلی نہ کرو، حرام خوری نہ کرو، سود نہ کھاؤ، جناب زناکاری نہ کرو، بدکاری نہ کرو، جناب لوگوں کے ساتھ ان کے حقوق پہ ڈاکہ نہ ڈالو، حرام خوری نہ کرو، نماز پڑھو، فرائض جو اللہ نے لاگو کیے ہیں ان پہ عمل کرو، اور اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ دو۔ تو ہو سکتا ہے کئی لوگ یہ کہیں کہ جناب یہ بات تو ایک دفعہ ہمیں مبلغ بتا چکا، لیکن یہ بار بار پھر ہمیں بتا رہا ہے، کیا یہ مجنون ہو گیا ہے؟ تو یہ جملہ کوئی آج کا نیا جملہ نہیں ہے، یہ کئی ہزار سال پہلے بھی جملہ بولا گیا، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہوگا کہ وہ بولنے سے رک جائے اور اللہ کا پیغام بتانے سے رک جائے، بلکہ نہیں، مبلغ کا کام ہے کہ وہ اللہ کے پیغام کو بار بار لوگوں تک پہنچاتا رہے، تاکہ وہ اللہ کے حضور اپنا فرض پورا کرتا رہے۔ وہ جملے آگے جو کہیں اس پہ غور نہیں کرنا، اس بات پہ غور کرنا ہے کہ اللہ نے نبیوں کو منصب کیا دیا تھا، منصب تھا تبلیغ کا، اور وہ سلسلہ تبلیغ مسلسل چلتا رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہر مبلغ کے ذمہ فرض قرار دیا ہے۔ تو انہوں نے آپ پر یہ مجنون کا لفظ بلا لفظ بولا، اور آپ کے لیے ساتھ کیا کیا؟ وَازْدُجِرْ، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ انہوں نے اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول نوح علیہ السلام کے ساتھ جو ہے بدتمیزی والا معاملہ کیا اور بے ادبی کا معاملہ کیا۔ جب ایسا معاملہ ہوا تو فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، اب نوح علیہ السلام نے کیا کیا؟ نوح علیہ السلام ظاہر ہے جس کی تبلیغ فرما رہے تھے، جس کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے تھے، تو انہوں نے اسی سے ہی مدد مانگنی تھی، اور رسول بھی یہی بنتا تھا کہ انسان جب کوئی ملازم یا کوئی نوکر یا کوئی کسی کا غلام کسی کی نوکری کر رہا ہو، تو اگر اس پر کوئی مسئلہ ہے تو وہ دائیں بائیں کسی سے نہیں، وہ اپنے مالک سے ہی کہتا ہے کہ مجھے یہ مسئلہ ہے۔ تو نوح علیہ السلام ظاہر ہے وہ اپنے مالک کی بات مان کر اس کا پیغام پھیلا رہے تھے، تو انہوں نے اپنے مالک سے عرض کی، فدعا ربہ، نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، اپنے رب کو آواز لگائی، صدا لگائی، کیا کہا؟ انی مغلوب، اے مولا میں مغلوب ہو چکا ہوں، یہ ظالم میرے اوپر غالب ہونا چاہتے ہیں، فانتصر، تو اس حال میں میری مدد فرما، تو میری مدد فرمانے والا ہے۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، تو پھر یاد رکھیے جس مالک کی انسان غلامی اور نوکری کر رہا ہو تو وہ مالک پھر انسان کو تنہا اور اکیلا تو نہیں چھوڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہمارے غلام نے، ہمارے بندے نے، ہمارے رسول نے اپنے مالک کو صدا لگائی تو ہم نے آسمانوں سے زوردار بہتے ہوئے پانی کے دروازے کھول دیے۔ اب یہ اللہ کی بارگاہ میں صدا لگانے کے بعد یہ معاملہ تھا، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانیوں کے دروازے کھول دیے،
آسمان سے موسلادھار بارش برسنے لگی۔ اب یہ والی بارش رحمت نہیں تھی ان کے لیے، یہ ان کے لیے اللہ کا عذاب تھا۔ سارے دروازے کھول دیے۔ یہ جو ہم پہ اتنی بارش برستی ہے نا جناب، یہ موسلادھار جو بارشیں ہم دیکھتے ہیں کہ جناب یہاں پر زمین پر جو ہے وہ ایک سمندر نما منظر بن جاتا ہے اور ہر طرف پانی ہی پانی ہو جاتا ہے، یہ پورا دروازہ نہیں کھلتا۔ مفسر لکھا یہ پورا دروازہ نہیں کھلتا، یہ ہلکا سا ایک سوراخ جو ہے وہ کھلتا ہے بارش کا، آسمان سے پانی کا، تو زمین پر جل تھل ہو جاتا ہے۔ تو جب آسمان کے دروازے رب نے کھولے ہوں گے تو دنیا پہ کیا بارش ہوگی۔ اللہ اکبر، اس کو الفاظ میں بیان کرنا مشکل۔ ایک تو آسمان سے دروازے رب نے کھول دیے، اور آگے فرمایا وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اور ہم نے زمین کو فرمایا اے زمین سارے چشمے اپنے کھول دے۔ زمین سے چشمے اگلنے لگے۔ یہ پوری دنیا پہ آپ دیکھتے ہیں کبھی جناب ایک بڑی ٹربائن چل رہی ہوتی ہے، یہ ٹیوب ویل چل رہا ہوتا ہے، ایک یا دو ٹیوب ویل ہوتے ہیں، تو جناب پوری اتنی ہزاروں کی آبادی کے لیے وہ ایک دو ٹیوب ویل کافی ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی 24 گھنٹے نہیں چلتے، مخصوص وقت ہوتا ہے اس میں چلتے ہیں، اور کتنا پانی استعمال ہوتا ہے، اور جناب وہاں پہ پانی پورے محلے کے لیے، پورے جناب ٹاؤن کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور بتائیے جب ساری زمین کے چشمے کھل جائیں، ساری زمین کے چشمے پھوٹ پڑے، اللہ نے ارشاد فرمایا وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، زمین نے اپنے سارے چشمے کھول دیے۔ فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، تو فرمایا پھر کیا ہوا کہ ہر طرف چشمے پھوٹے اس طرح کہ دونوں پانی آپس میں مل گئے، ادھر سے زمین کا پانی نکل پڑا، ادھر سے آسمان کا پانی نکل پڑا۔ جب دونوں پانی آپس میں مل گئے تو پھر کیا ہوا کہ اتنا زوردار پھر یہ پانی اس قدر مل گیا کہ ایک مقصد کے لیے جو پہلے سے ایک مقرر تھا، وہ مقرر مقصد کیا تھا اور ہم نے وہ کیا کرنا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت مبارکہ میں بیان کیا ہے۔ اس پہ انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔